14 मई 1948 को اسرائیلی اسٹیٹ کا اعلان کیا جاتا ہے اور اس وقت تک کافی جو جیوز تھے وہ فلسطین میں آ چکے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہاں پہ کام ہوتا ہے کہ جو اوٹامنس کے ٹائم پہ جو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ عرب کے کسی بھی حصے میں جیوز کو زمین نہیں دیا جائے۔ یہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کو بھی آہستہ آہستہ یہ لوگ ہیلو ایوری ون، ٹیل ٹوسٹ پر واپس خوش آمدید۔ دوستو، اسرائیل کی تخلیق اور جو میڈل ایسٹ کا کانفلکٹ ہے اس کو سمجھنے کے لیے نو آبادیاتی جو منصوبے ہے یا نو آبادیاتی جو تاریخ ہے اس کو سمجھے بغیر یہ کانفلکٹ اور اسرائیل کی کریشن کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے دوست، فرانس اور برطانیہ کی جو نو آبادیاتی طاقتیں تھیں اس نے اس علاقے کی پوری سیاست کی تشکیل اور آج کا جو کانفلکٹ ہے اس کو بنانے میں بڑا اہم رول پلے کیا ہے۔ وہ کہانی ہے جو آج کا جو میڈل ایسٹ کا نقشہ ہے اس کو سمجھنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے دوستوں کہ ورلڈ وار ون کے دوران دنیا تیزی سے تبدیل ہوتی جا رہی تھی، اور یہ تبدیلی صرف یورپ میں نہیں تھی بلکہ اس تبدیلی کو میڈل ایسٹ میں بھی بہت گہرائی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تبدیلی سب سے زیادہ ہمیں اوٹامن جو امپائر ہے میڈل ایسٹ میں اس میں نظر آتی ہے۔ دوستو، عثمانیہ جو سلطنت ہے وہ صدیوں سے میڈل ایسٹ پر حکمرانی کر رہی تھی، مگر یہ حکمرانی ختم ہوتی ہے ورلڈ وار ون کے بعد سے۔ جو عرب جو انڈیجنس جو عربی لوگ تھے، عربز تھے، ان کے اندر بھی ایک سینٹیمنٹ پایا جاتا تھا کہ کسی طریقے سے ہمیں عرب کا جو ایک ریاست ہے اس کو قائم کرنے کے لیے۔ تو یہ تسلسل، یہ سلسلے جاری تھے۔ تو برٹش ایک طرف مڈل ایسٹ میں اور دنیا کے مختلف حصوں میں جنگ لڑ رہی تھی ورلڈ وار ون میں، دوسری طرف وہ سیکرٹ معاہدے کر رہی تھی۔ دو سیکرٹ معاہدوں کی وجہ سے، ایگریمنٹس کی وجہ سے میڈل ایسٹ کا جو کانفلکٹ ہے وہ ایسکیلیٹ کرتا ہے۔ سب سے پہلا جو معاہدہ ہوتا ہے 1915 میں، جو کہ برطانیہ ایک مکہ شریف کے حسین بن علی کو ایک خط لکھتے ہیں۔ اس خط کے اندر یہ باور کرواتے ہیں کہ اگر عرب بغاوت کی قیادت کریں گے اور اوٹامنز کو کمزور کرنے میں ہماری مدد کریں گے تو ہم جنگ کے بعد آپ کو عرب ریاست کی آزادی کے قیام کے لیے آپ کی مدد کریں گے، اس کی حمایت کریں گے۔ حسین بن علی اس آفر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں رائٹ اوے، اور اس کے بعد سے یہ عرب بغاوت کی قیادت کرتے ہیں۔ بٹ اس کے ساتھ ساتھ 1916 میں برطانیہ اور فرانس، جو کہ دو نو آبادیاتی طاقتیں تھیں، یہ آپس میں ایک اور ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ اس ایگریمنٹ کو سائکس پیکو ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس ایگریمنٹ کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے جنگ کے بعد، اگر جنگ کے بعد اوٹامنز کی ڈاؤن فال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو مڈل ایسٹ کے جو ریجنز ہوتے ہیں وہ آپس میں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے یہ بیسیکلی ایگریمنٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف تو عربوں کے ساتھ یہ لوگ ایگریمنٹ کرتے ہیں، باور کرواتے ہیں کہ ہم آپ کی جو آزاد ریاست ہوگی عرب کی اس کی حمایت کریں گے، دوسری طرف یہ سیکرٹ ایگریمنٹس کرتے ہیں۔ مگر جنگ اسی طرح بڑھتی جاتی ہے تو ایک تیسرا گروپ اس میں آ جاتا ہے۔ دوستو، برطانیہ کے اندر پھر ایک اور گروپ ابھر آتا ہے جس کو زائنسٹ گروپ موومنٹ کہا جاتا ہے، زائنسٹ تحریک ہوتی ہے۔ وہ بیسیکلی برطانیہ کے اندر اپنی جو لوبنگ ہوتی ہے اسرائیلی اسٹیٹ کے لیے وہ سٹارٹ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد بہت سارے جو اکنامک بینیفٹس ہوتے ہیں برطانیہ کو دی جاتی ہے۔ اسرائیلی جو ڈائسپورا ہوتا ہے وہ ان کو کافی زیادہ فائنینشلی ہیلپ آؤٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور برٹن ورلڈ وار ون میں کافی حد کے ریسورسز ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ایسے ریسورسز کی تلاش میں ہوتا ہے جس سے وہ اپنی جو وار کاسٹ ہوتا ہے اس کو بیئر کرنے کے لیے۔ 1917 میں ایک زائنسٹ جو موومنٹ چلانے والا ہائم ویزمن، یہ بیسیکلی اپنے لوبنگ میں برطانیہ میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور برطانیہ کا جو وزیر خارجہ ہوتا ہے اس ٹائم کا، آرتھر بیلفور، ایک اعلان کرتے ہیں 1917 میں۔ اس اعلان میں بیسیکلی فلسطین کے اندر اسرائیلی جو ریاست ہوتی ہے اس کی حمایت کے لیے اعلان کرتے ہیں۔ دوستو، یہ اعلان صرف یہودی حمایت یا یہودیوں کے ساتھ ہمدردی پر مبنی نہیں تھی۔ ایک طرف تو برطانیہ کو ایک فائنینشیل ریوارڈ مل رہا تھا جیوز کمیونٹی کی طرف سے، دوسری طرف جو اس کے اپنے جو اسٹریٹجک ریزنز تھے، سوز کینال کا ایکسیس برطانیہ کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس کا ریزن یہ تھا، انڈیا جو اس کی کالونی تھی اس کو ایکسیس کرنے کے لیے سوز کنال پہ اس کا پریزنس ہونا بہت ضروری تھا۔ دوسری طرف ورلڈ وار ون کے بعد اس دوران عرب میں جو آئل کے ریزروز تھے یا آئل کے جو ریسورسز تھے اس کی پیشکش بھی بہت اہم تھا۔ تو برطانیہ اور فرانس چاہتا تھا
کسی طریقے سے اس ریجن میں اپنی کنٹرول کے لیے۔ اس کے بعد دوستو 1918 میں 1918 میں بھی ورلڈ وار ون ختم ہو جاتا ہے، اوٹامنس کی ڈاؤن فال ہو جاتی ہے، کا کانفلکٹ ہے، یہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ 1920s کے بعد جیوز کی مکانی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اس دوران بڑے جو اہم ایونٹس ہوتے ہیں، ایک تو شروع میں جو جیوز ہوتے ہیں وہ یورپین جو علاقوں میں جہاں رہتے تھے، وہاں سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے وہ اپنی جو گھر بار چھوڑ کے دوبارہ فلسطین میں نئے جو ایک وطن کا ان لوگوں نے قیام کیا تھا، اس کی طرف آ جائے۔ دوسری طرف جو ایک بہت بڑا جو اسٹرائکنگ ایونٹ ہوتا ہے وہ ورلڈ وار 2 میں نظر آتا ہے۔ 1940 میں جب جرمنی میں نازی جرمنی کے ہاتھوں 6 ملین جیوز کا قتل ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو مائگریشن کا جو ایک عمل ہوتا ہے، سلسلہ ہوتا ہے، اس میں تیزی آ جاتی ہے۔ اس وقت تک برٹش کے کنٹرول میں فلسطین ہوتا ہے، تو شروع میں یہ جتنے مائگریٹڈ جیوز ہوتے ہیں ان کو ویلکم کیا جاتا ہے، مگر کچھ ٹائم بعد یہ برٹش ان کو روکتی ہے۔ مگر روکنے کا سلسلہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ ورلڈ وار 2 کا اختتام پر، اینڈ پر، ظاہر سی بات ہے جو برطانیہ نو آبادیاتی طاقت ہوتا ہے، اس نے پورے دنیا میں جہاں پہ بھی ان کے کالونیز ہوتے ہیں، کافی ورلڈ وار 2 میں برطانیہ ایگزاسٹ ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ جتنے بھی کالونیز ہوتے ہیں ان سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ تو اس میں فلسطین کے اوپر بھی اس کا جو کنٹرول ہوتا ہے وہ بھی 1947 میں یونائٹڈ نیشنز کے حوالے دوبارہ کرتا ہے، اور اس میں یونائٹڈ نیشنز پھر ایک اور کے ساتھ آ جاتا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز بیسیکلی فلسطین کو یہیں اسی ٹائم یعنی 1947 میں ڈیوائیڈ کرتی ہے، 3 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ ایک حصہ جیوز کو دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے 55% جیوز کو دیا جاتا ہے، اور 45% جو انڈیجنس پاپولیشن ہوتی ہے فلسطین کی ان کو ملتا ہے۔ ایک ایسا علاقے کو انٹرنیشنل زون میں رکھتے ہیں جو کہ تینوں مذاہب کے لیے، کرسچن، مسلمز اینڈ جیوز کے لیے مقدس ہوتا ہے۔ وہ یروشلم جو سٹی ہوتا ہے اس کو انٹرنیشنل زون میں رکھتے ہیں۔ بٹ لیٹر آن 14 مئی 1948 کو اسرائیلی اسٹیٹ کا اعلان کیا جاتا ہے، اور اس وقت تک کافی جو جیوز تھے وہ فلسطین میں آ چکے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہاں پہ کام ہوتا ہے کہ جو اوٹامنس کے ٹائم پہ جو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ عرب کے کسی بھی حصے میں جیوز کو زمین نہیں دیا جائے، یہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کو بھی آہستہ آہستہ یہ لوگ ریووک کر جاتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ ختم کرنے کے بعد جو فلسطینیوں سے زمینیں خریدنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اسرائیلی اسٹیٹ کے جو اہلکار ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اپنے جو جیوز کمیونٹی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت سارا زمین اور اس کے ساتھ بہت سارے پیسے ان کو آفر کیا جاتا ہے، جس کے بیسس پر ایک تو ہولوکاسٹ ہوتا ہے نازی جرمنی کے اندر، اس کی وجہ سے دنیا بھر سے تمام جیوز کا جو رخ ہوتا ہے وہ فلسطین کی طرف ہوتا ہے، اور وہ جو ان کا جو نیا ملک ہوتا ہے اسرائیل، وہاں آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ دوستو یہ جب سارے ایونٹس ہوتے ہیں تو اس وقت فلسطین تو جب اسرائیلی اسٹیٹ بنا تو اسرائیلی اسٹیٹ کو سیکیور کرنے کے لیے اس کی جو فوج کو ٹریننگ وغیرہ برٹن دیتی ہے، فرنٹ پہ اسرائیلی فوج ہوتی ہے، اسرائیلی ملیشیا انیشلی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اپنی جو اس کا اسرائیل کا آرمی میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اس کے بیک پہ مغربی جو طاقتیں ہوتی ہے جس میں سر فہرست برطانیہ ہوتا ہے، اور یہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، ٹریننگز دیتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ بہت سارے جو علاقے ہوتے ہیں اس پہ قبضہ بھی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ مین وائل فلسطینیز اور اس کے جو ہمسایہ ممالک ہوتے ہیں، عربی جو ہمسایہ ممالک ہوتے ہیں، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں۔ 1948 میں عرب اسرائیل کا وار ہوتا ہے، مگر اس وار میں بھی دیکھا جا سکتا ہے جو کہ اسرائیل اس وار کو جیتتا ہے۔ اب یہاں پہ جیتنے کے 2 ریزنز تھے، ایک تو ان کے پاس ویپن زیادہ تھے، دوسرا ان کے پیچھے ایک نوآبادیاتی طاقت موجود تھا، یعنی کہ برطانیہ پیچھے سے بیک کر رہا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے یہ ہار جاتے ہیں۔ ورلڈ وار 2 کے بعد دوستو امریکہ ایسا اسرائیل کا سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ ورلڈ وار 2 کے بعد جو جیوز کا جو لوبی ہوتا ہے یو ایس میں وہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے۔ وہ اس لوبی کی وجہ سے اس وقت کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے یو ایس کا، وہ پریزیڈنٹ بیسیکلی اسرائیلی اسٹیٹ کو شروع دن ہی فرسٹ اسٹیٹ ہوتا ہے جو اسرائیلی اسٹیٹ کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ انکلینیشن ٹورڈز اسرائیل ضرور ہوتا ہے۔ جب کولڈ وار کا ٹائم آتا ہے، کولڈ وار جب سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو اس وقت بیسیکلی یو ایس کے لیے ایک اسٹریٹجک پارٹنر اور ایک ایسا لویل پارٹنر کی ضرورت تھی مڈل ایسٹ میں جہاں پہ وہ سوویتس کے اثر رسوخ کو روکا جا سکے۔ تو اسی لیے یو ایس اسرائیل کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے
تحت سامنے نظر آتا ہے، اور اس کے بعد سے آج تک جو ایک اسٹریٹجک اتحادی بنا ہوا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اور جس طریقے سے ملٹری ایڈز آپ کو آگے پورے اس ٹائم کے بعد جو نظر آتے ہیں وہ بھی ایک ہولناک اور خوفناک ہے۔ سو دوستو یہ تھا بیسکلی وہ سٹوری جس میں اسرائیلی اسٹیٹ کی کریشن تھی، اور اس کے پیچھے تمام ریزنز جو کہ نو آبادیتی طاقتوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ یہیں پہ ہم اپنا جو آج کا اس ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے، انفارمیٹیو لگے تو ضرور اس ویڈیو کو واچ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔